بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج سبق خاموش محسن کی دہرائی کریں گے۔ سبق خاموش محسن دو شخصیات سے تعلق رکھتا ہے، جس میں ایک شخصیت ڈینو کی ہے اور دوسری اس کی نانی جان کی۔ یعنی اس کہانی میں دو کردار ہیں، ڈینو اور اس کی نانی جان۔ ڈینو ایک یتیم بچہ ہے، یعنی ایک لڑکا ہے جس کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے اور اسے اس کی بوڑھی نانی نے پالا تھا۔ ڈینو بول نہیں سکتا، یعنی کہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور مچھلیاں پکڑنے کا ہنر جانتا ہے، یعنی کہ وہ پیشے سے ماہی گیر ہے، لیکن وہ اپنے کام کو یا اپنے گھر کو چلانے کے لیے مچھلیاں پکڑنے نہیں جاتا، بلکہ مچھلیوں کا جال خود گھر میں بنتا ہے اور وہ ماہی گیر کو دے دیتا ہے تاکہ وہ مچھلیاں پکڑ سکیں، اور وہ اپنا گھر میں جال بنا کر گزارا کرتا ہے۔ چونکہ اس کی نانی بہت بیمار ہیں اور وہ ان کی تیمارداری کی وجہ سے انہیں اکیلا چھوڑ کر دریا پر مچھلیاں پکڑنے نہیں جا سکتا، اور ڈینو 10 سال کا چھوٹا بچہ ہے، اور اس کی نانی اس وجہ سے بہت پریشان ہے کہ چھوٹی سی عمر میں ڈینو پر بہت بڑی، یعنی کہ گھر کی تمام ذمہ داری پڑ گئی ہے۔ اسی طرح ایک رات ڈینو کی نانی کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، اور وہ تیز بخار اور شدید کھانسی کی وجہ سے بار بار اٹھتی ہیں اور شدید کھانسی میں مبتلا ہوتی ہیں۔ کھانسی کی وجہ سے ڈینو کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اپنی نانی جان کو پانی پلانے کے لیے اٹھتا ہے۔ اسی دوران وہ دیکھتا ہے کہ اچانک دریا کی موجیں خوفناک حد تک بڑھی ہوتی ہیں۔ وہ چاندنی رات میں دریا کی بے رحم موجوں کو بہت آسانی سے دیکھ سکتا تھا، اور وہ اب دیکھ رہا تھا کہ موجیں سیلاب کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر کانپ جاتا ہے کہ یہ موجیں اس علاقے کو سیلاب کی تباہی سے نہیں بچا سکتی، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے۔ اسی دوران اسے ایک خیال آتا ہے اور وہ اپنے گھر کو جلا دیتا ہے، یعنی اپنی جھونپڑی کو جلا دیتا ہے۔ شدید کھانسی کی وجہ سے اس کی نانی جو ہیں وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی نانی کی چارپائی کو اپنی جھونپڑی سے باہر رکھ دیتا ہے اور اپنے گھر کو جلا دیتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر کو جلا دیتا ہے تو تمام گاؤں والے جو بے خبری میں سوئے ہوتے ہیں یا کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان طوفانی موجوں سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ گھر کو دیکھ کر یا اس تپش والی آگ کو دیکھ کر جاگ جاتے ہیں، اور اس کے گھر کی آگ کو بجھانے کے لیے اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ سیلاب آنے والا ہے، دریا کی موجیں بپھری ہوئی ہیں، تو وہ اپنا ضروری سامان سمیٹ کر اونچی چٹان پر پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خاموش محسن نے ان کی جانیں بچا لی۔ اس لیے اس کہانی کا نام خاموش محسن ہے، کیونکہ ڈینو اس کہانی میں بولنے کی سکت نہیں رکھتا، اور وہ ایسا کردار ہے جو خاموش رہ کر پوری بستی کی جان بچا لیتا ہے۔ اس سبق میں سرگرمیوں کی اگر ہم دہرائی کریں تو نئے الفاظ و محاورات کے معنی اور سمعی سرگرمی، استاد پر پرتاثر انداز میں کہانی سنائیں، طلبہ کہانی کو بغور سنیں۔ سرگرمی نمبر 2 ہے کہ سبق کے متن سے درست جواب چن کر خالی جگہیں پُر کریں۔ اللہ ڈینو کی صلاحیت سے محروم تھا۔ اب ڈینو کون سی صلاحیت سے محروم تھا؟ جی، بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا، یعنی وہ بولنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ سرگرمی نمبر 2 ہے کہ اللہ ڈینو کو اس کی ڈیش نے پالا تھا۔ کس نے پالا تھا؟ نانی نے پالا تھا۔ اللہ ڈینو پیشے کے لحاظ سے ڈیش تھا، جال بنانے والا تھا، یعنی وہ ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے کا ہنر جانتا تھا، لیکن وہ جال بناتا تھا اپنی نانی کی تیمارداری کی وجہ سے۔ چوتھی خالی جگہ ہے کہ اللہ ڈینو کا ڈیش گاؤں والوں کے لیے رحمت بن گیا۔ کیا؟ اونچی چٹان پر گھر ہونا، کیونکہ اس کا اونچی چٹان پر گھر تھا تو اس نے دریا کی موجوں کو بپھرے ہوئے دیکھا، اس لیے اس کو سیلاب کی آمد کی خبر ہو گئی۔
تو اس لیے یہ گھر جو تھا اونچی چٹان پہ اس کا گھر ہونا گاؤں والوں کے لیے رحمت بن گیا۔ 5ویں خالی جگہ ہے کہ خاموش محسن کے بجائے اس کہانی کا نام ڈیش بھی ہو سکتا تھا۔ کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ ڈینو کی سمجھداری، ٹھیک ہے نا، نانے کی بیماری یا سیلاب کی تباہی تو نہیں، لیکن اللہ ڈینو کی سمجھداری، یہ ہو سکتا تھا اس کہانی کا نام۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ کا گھر کا کام یہی ہے کہ آپ نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے، الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، املا کرنی ہے اور سرگرمیوں کی دہرائی کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔